بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ما بعد۔ ساری تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا، جو ساری کائنات کا خالق و مالک و مدبر، اور لاکھوں درود ہو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم کتاب پڑھ رہے تھے اصول ثلاثہ یا ثلاثۃ الاصول، اور ابھی تک کتاب شروع نہیں ہوئی۔ کتاب سے پہلے 3 رسائل ہے، رسالے ہیں جو شیخ نے ڈالا ہے یا ان کے طلاب نے ڈالا ہے۔ چھوٹے چھوٹے معاملے تھے جو ہم نے دیکھا تھا۔ سب سے پہلی بات ہم جان چکے تھے کہ 4 مسائلوں کا جاننا ضروری ہے۔ وہ ہے علم سیکھنا چاہیے، دوسرا ہے عمل کرنا چاہیے جو علم سیکھتے ہیں، تیسرا ہے اس پر دعوت دینا چاہیے، اور چوتھا ہے اس پر دعوت دینے کے وقت جو بھی مشکلات آتے ہیں اس پہ صبر کرنا چاہیے۔ اور یہ کہاں آیا ہے؟ سورۃ العصر میں آیا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ پہلا ایک رسالہ تھا۔ دوسرے رسالے میں ہم دیکھے تھے کہ اللہ ہی ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، اللہ ہی ہے جس نے ہم کو رزق دیا، اللہ ہی ہم کو دنیا میں بھیجنے کے بعد ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، لیکن رسولوں کو بھیجا۔ اللہ نے ہم کو طریقہ بتایا ہے اطاعت کا، اور جو بھی رسولوں کی اطاعت کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوتا ہے، اور جو رسولوں کے راستے سے ہٹ جاتا ہے وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور آخری بات ہم دیکھے تھے کہ ہم تو مانتے ہیں اللہ اس کے رسول کو، لیکن ایسے لوگوں سے دوستی کر لیتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کے دشمن۔ تو ہم بات کیے تھے الولاء والبراء کے بارے میں، کہ انسان کو دوست اپنے ایسے دیکھنے چاہیے جو توحید پر مبنی ہے، اللہ ہی کے لیے انسان دوستی رکھے اور اللہ ہی کے لیے انسان دشمنی رکھے۔ کئی بار ہوتا ہے انسان ایسے لوگوں کو اپنا قریبی دوست بنا لیتا ہے تو ان سے اثر لے لیتا ہے، اور ایسے لوگ کئی بار دین سے بھی دور کر دیتے ہیں۔ جیسا ہم ابو طالب کے بارے میں دیکھیں گے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، مرنے کے وقت پر بھی ان کے دوست آ کے بیٹھ گئے، ابو جہل، امیہ وغیرہ آ کر کہنے لگے کہ اب دین سے پلٹ جاؤ گے اپنے باپ دادا کے دین۔ یعنی مرتے وقت بھی دوستوں نے، ان کے ساتھیوں نے کلمہ پڑھنے سے روک دیا۔ تو اس کو کہتے ہیں الولاء والبراء، کہ اللہ اور اس کے رسول سے جو دشمنی رکھتا ہے اس سے دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ اب آج ایک تیسرا رسالہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی کتاب شروع نہیں ہوئی، لیکن شروعات میں مقدمہ کی طرح ہے۔ تو شیخ نے کہا اعلم، جان لو، ارشدک اللہ لطاعتہ، اللہ آپ کو اللہ کی اطاعت کے لیے راستہ دکھایا۔ کیا بتا رہے ہیں شیخ؟ ان الحنفیۃ ملت ابراہیم، کہ حنفیت جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ حنفیت کیا چیز ہے؟ حنفیت کہتے ہیں ایسی ملت کو، ایسا گروہ کو جو شرک سے دور ہو جاتا ہے، جو شرک سے پلٹ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں حنفیت۔ المائلۃ عن الشرک، اور وہ شرک سے کس لیے پلٹتا ہے؟ اللہ سے اخلاص کی وجہ سے، اللہ کے لیے پلٹتا ہے شرک سے، اس کو کہتے ہیں الحنفیہ۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ اللہ نے کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا۔ عربی زبان میں دوستی کے کئی سارے مراتب ہیں، سب سے قریبی جو ہے وہ ہے خلیل، جو اللہ کا سب سے قریب ہے وہ ہے ابراہیم علیہ السلام۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خلیل اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اللہ کو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ اگر میں انسانوں سے بناتا تو وہ کوئی بتا سکتے ہیں کس کو بناتے تھے؟
کس کو بناتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیل، انسانوں میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو میں بناتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خلیل، لیکن میں نے اللہ کو اپنا خلیل چن، یعنی اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا. تو اس کو کہتے ہیں الحنفیہ یا الحنیفیہ، ان تعبد اللہ وحدہ، کہ آپ اللہ کی عبادت خالص کریں، مخلصا لہ الدین. اخلاص ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے ہمیشہ انسان کو لڑتے رہنا چاہیے، کیونکہ اخلاص دل میں ہمیشہ اوپر نیچے ہوتے رہتی ہے. کبھی کبھار کوئی انسان نماز پڑھتا ہے، کوئی انسان آ کے دیکھنے لگتا ہے تو شیطان آ کے اس کو ریاکاری میں مبتلا کر دیتا کہ نماز کو اور لمبی کرنا ہے یا نماز کو چھوٹی کرنا ہے. تو اصل کرنا کیا ہے انسان؟ مثلا کوئی انسان 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، کوئی انسان آ کے دیکھ رہا ہے، شیطان اس کو دل میں خیال رہا ہے تم تو ریاکاری کر رہے ہو، تو کیا وہ نماز چھوٹی کر لے یا وہ نماز لمبی کرے؟ کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ جیسا ہے ویسے ہی پڑھنا چاہیے. یہ سب خیالات کو دور کر دینا چاہیے. کچھ لوگ نماز کو چھوٹی کر دیتے، وہ بھی غلط بات. جتنی نماز پڑھنا ہے اپنی نماز پڑھتے رہیے، اور جتنا عبادت کرنا ہے کرتے رہیے کہ شیطان کے وسوسوں پہ نہیں آنا چاہیے. اور عبادات کے کئی قسمیں. عبادت کہتے ہیں ہر چیز جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور جس سے راضی ہوتا ہے. تو کس چیز سے راضی ہوتا ہے؟ ایک تو اقوال، ایک جو ہے اقوال جو منہ سے ہم بولتے ہیں اقوال، اور دوسرا ہے اعمال، جو بھی ہم عمل کرتے ہیں ہاتھ پیر سے، جو بھی بدن سے کرتے ہیں. اور تیسرا اعمال ہے جو دل کا عمل، یعنی دل کا عمل کیا ہو سکتا ہے؟ ایک ہے ڈرنا. ڈرنا کس سے چاہیے؟ صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور دوسرا ہے خشیت اختیار کرنا، توکل کرنا. کئی بار ہوتا ہے انسان توکل میں یا ایسے معاملوں میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے. جیسے ایک انسان جو ہے سفر کے لیے نکل رہا ہے، سامنے سے ایک کالی بلی چلے جاتی ہے، تو کئی انسان اچھے خاصے لوگ ہوتے ہیں اپنے سفر کو نہیں جاتا ہوں، یہ توکل کے غلط راستے پہ لے کے جاتا ہے. یا کچھ برا ہو جاتا ہے، کسی غریب کا چہرہ دکھ جاتا ہے صبح میں، ارے صبح صبح کس کا چہرہ دیکھ لیا میں، تو وہ ایسے چیزوں میں بدگمانی میں لگ جاتا ہے. یا چپل الٹی پڑی ہوئی ہوتی ہے، یا کھینچی سے کوئی کہہ رہا ہے. ایسے کئی ہمارے گھرانے میں دیکھتے ہیں لوگ بولتے ہیں ایسے ایسے چیزیں ہوئے تو ایسا ہوتا ہے. ایسے کوئی وہ نہیں ہے. چڑیا کچھ بول رہی ہے تو بول رہے کوئی یاد کر رہا ہے. ایسے قصے کہانیاں لوگوں نے بنا لیے ہیں، لیکن بالکل یہ بدگمانی ہے، توکل کے منافی ہے، تمکل کے خلاف. اور الحمدللہ اسلام میں عبادت، ہر چیز کو عبادت قرار دیا ہے. کوئی انسان دنیا میں بھی لگا ہوا ہے لیکن کس وجہ سے کما رہا ہے؟ تاکہ گھر والوں کو کھلا سکے، وہ بھی عبادت. کھانا کھا رہا ہے کس لیے کھانا کھا رہا ہے؟ تاکہ عبادت کرے، وہ بھی عبادت ہے. کھانا کھانا، ہر چیز عبادت ہے جو بھی اللہ کو پسند ہے. اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک کتاب بھی ہے العبودیہ، انہوں نے اس میں کہا کہ ہر چیز جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے وہ عبادت ہے. عربی زبان میں طریق المعبد کہتے ہیں ایسا راستہ جہاں پہ لوگ چلتے ہیں. یعنی اب گھاس میں دیکھیے ایک راستہ بن جاتا ہے، لوگ ایک ہی جگہ جانے لگتے تو ایک راستہ بن جاتا ہے، تو اس کو معبد کہتے ہیں. یعنی انسان اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، عبد سمجھے، بندہ سمجھے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے. اور اخلاص کے بہت سارے فائدے ہیں. اللہ ہی کے لیے عبادت کرنے کے لیے انسان کے فائدے ہیں. جیسے سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی یوسف علیہ السلام کو ہم نے وَيَصْرِفُ عَنْهُ، ہم نے اسے برائیوں سے بچا لیا. کیوں بچا یوسف علیہ السلام؟ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے. یوسف علیہ السلام کو اتنے سارے گناہوں سے، اتنے سارے برائیوں سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اخلاص کی وجہ سے. تو اخلاص ایسی چیز ہے جو صرف اللہ کے لیے جو بندہ کام کرتا ہے اور کوئی نہیں جانتا اس کا کام، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو گناہوں سے بھی، مصیبتوں سے بھی بچا لیتا ہے. اور کئی جگہ اللہ نے اخلاص کے بہت سارے فائدے بتائے ہیں. اور اخلاص ہمیشہ، علماء بھی کہتے ہیں اخلاص ایسی چیز ہے جو ہمیشہ ہمیں
لڑتے رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان کبھی بھی آ کر دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حنیف قرار دیا، یعنی شرک سے اتنے دور تھے اور گھر والے نکال دیے، سب چیز نکل دیے، اتنا شہر چھوڑ دیا، شرک نہیں کرے، لیکن والد نے گھر سے نکال دیا پھر بھی شرک نہیں کیا، آگ میں ڈال دیا پھر بھی شرک نہیں کیے۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام جو حنیف تھے، شرک سے بہت دور۔ وما كان من المشركين، اللہ پھر سے کہہ رہا ہے وہ مشرکوں میں سے نہیں، کیونکہ یہود و نصارہ نے گھڑ لی تھی بات کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے شرک کرتے تھے وغیرہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام کیسا کر سکتے؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کون پلٹے گا ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے سوائے وہ جو پاگل ہو چکا، وہی ایسے دین کو چھوڑ سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے انہیں دنیا میں چن لیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی نیکوں کے ساتھ ہوں گے، نیک ہوں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں شیخ کہتے ہیں کہ مخلصاً لہ دین، اخلاص کے ساتھ، وَبِذَلِكَ عَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ وَخَلَقَهُمْ لَهَا كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى، اس لیے اللہ نے یہی حکم دیا، یہی حکم دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ اب جہاں بھی لفظ قرآن میں عبادت کا آتا ہے اس کا مطلب ہے یوحدون۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عبادت کا مطلب یوحدون، یعنی ایک کر کے عبادت کر۔ اگر اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی جڑا رہے ہیں، تو وہ عبادت نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ یوحدون، اکیلے اللہ کی عبادت کرنا۔ توحید کا مطلب ہی ہے وحد یوحد، توحید کا مطلب ہے کہ ایک کر کے اللہ تعالی کی عبادت کرنا ہے۔ اب عبادت دیکھیں دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک ہے عبادت کونیہ، ایسی عبادت جو کونی ہے، یعنی ہونی ہی ہونی ہے، جیسے انسان کا سانس لینا، دل جو چل رہا ہے انسان، یہ اللہ تعالیٰ کیسے بھی چلتا ہی رہتا ہے، اس میں کوئی انسان کا اختیار نہیں۔ اللہ نے کہا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، جو بھی زمین و آسمان میں سب اللہ کے بندے ہیں، کوئی انسان زمین و آسمان سے ہٹ کے نہیں جا سکتا۔ اور اس میں کافر بھی آ جاتا ہے، کافر بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ میں آج سانس لینا چھوڑ دوں، ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ کافر یہ نہیں کہہ سکتا میں کھانا پینا بند کر دوں، نہیں، وہ اللہ کے جو راستہ بتائے، جو دنیا میں بھیجا ہے وہی کام کرنا ہے۔ ہر جگہ انسان کونی عبادت میں شامل ہو جائے۔ دوسری عبادت ہے عبادت الشرعیہ۔ شرعی عبادت وہ کیا ہے؟ وہ صرف مومن بندہ ہی کرتا ہے، یعنی ہمارا جسم، کہاں ہم پیدا ہوئے ہیں، کہاں ہم، ماں باپ کون ہیں ہمارے، یہ اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، ویسے ہی عبادت میں بھی کوئی اختیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہم کو بتایا، اور بچپن سے لے کر 15 سال یا 20 سال تک، جب تک بلوغت ہوئی تب تک اللہ کھلاتا رہا، پلاتا رہا، تو اللہ چاہ رہا ہے کہ باقی کی زندگی جب سے بلوغت سے لے کر مرنے تک شکر کی وجہ سے عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی۔ اور اللہ نے تو ماں کے کوکھ میں بھی ہم کو کھلایا ہے، اور بلوغ سے پہلے تو کوئی وہ نہیں، انسان بچپن میں کوئی اللہ عبادت کرنے کے لیے نہیں پوچھا، لیکن بلوغت سے لے کر اللہ پوچھ رہا ہے کہ اتنے سال ہم نے آپ کو دیا، اتنے سارے نعمتیں، اور دیتا رہ رہا ہے، ایسا نہیں کہ روک دیا کہ بلوغت پہنچنے کے بعد نعمتیں روک دیا، نہیں، زندگی بھر نعمتیں دیتا رہ رہا ہے۔ تو اس کا شکر ہے انسان کو عبادت کے ساتھ، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ خود ہی بندہ جنت میں جائے گا۔ اس لیے اللہ نے کہا اگر تم نیکی کرو گے تو اپنے لیے کر رہے ہو، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی کسی کی عبادت۔ تو جو عبادت الکونیہ ہے اس میں انسان کو کی تعریف نہیں کی جائے گی کہ بھئی آپ سانس لے رہے ہیں، ارے ماشاءاللہ آپ سانس لیے، نہیں، کوئی تعریف کی بات نہیں۔ لیکن عبادت الشرعیہ میں انسان کو تعریف کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے نیکیوں میں یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے سانس لیے یا کچھ ایسی چیزیں، لیکن ہاں اگر اس کی نیت کہ میں سانس لے رہا ہوں، زندہ رہ رہا ہوں تاکہ میں اللہ کی عبادت کروں، اس کو نیت کو پلٹانا پڑے گا۔ اگر کھانا بھی کھا رہا ہے انسان، نیت رکھے کہ اللہ ہی کے لیے کھا رہا ہوں میں، تب اس کے لیے ثواب ملے گا۔ نہیں ایسے ہی کھا لے رہا ہے بس اپنی اس کے لیے، تو
اس میں ثواب کی نیت ضروری ہے، ثواب کی نیت ضروری ہے. جیسے بیوی بچوں کو کھلا رہا ہے اس میں نیت کر رہا ہے تبھی انسان کو ثواب ملے گا قونیت. تو توحید یعنی افراد اللہ بالعبادہ، عبادت میں ایک کر کے انسان کو عبادت کرنا چاہیے اللہ کو ایک مان کر. تو یہ توحید 3 قسم کی توحید ہے، بہت ہی عام چیز ہے. کوئی بتا سکتے ہیں توحید کی 3 قسمیں؟ صحیح، بالکل احسن، بہت اچھا، بارک اللہ فیک. توحید پہلا ہے توحید ربوبیہ. توحید ربوبیہ، توحید ربوبیہ ہے افراد اللہ سبحانہ و تعالی بالخلق والملک والتدبیر. 3 چیزوں میں اللہ کو رب ماننا. ایک ہے خلق، اللہ ہی کو ہی بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. اور دوسرا ملک میں جو بھی چیز دکھ رہی ہے کون ہے مالک؟ اللہ ہی ہے، یعنی بنانے والا بھی ایک ہے. کیونکہ انسانی چیزوں میں دیکھیے کوئی فیکٹری میں کام کر رہا ہے، کار بنا رہا ہے، لیکن وہ مالک نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے. پھر اس کے بعد وہ کار جب بیچ لیتا ہے تو چلانے والا کون ہے؟ دوسرا انسان. یعنی 3 انسان ایسے چیزوں میں آتے ہیں. تو تدبیر میں بھی، چلانے والے میں بھی اللہ ہی تعالیٰ، یعنی خلق، ملک اور تدبیر میں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے. اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کو بنانے والا صرف اللہ ہی، اللہ تعالیٰ. لیکن انسانی چیزوں میں بنانے والا الگ ہو سکتا ہے، پھر مالک الگ ہو سکتا ہے، اور چلانے والا الگ ہو سکتا ہے، لیکن ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی ایک ہے. کیونکہ سارے قرآن کا خلاصہ دیکھیے آپ، توحید پہ ہی مبنی ہوتا ہے. لوگ کئی بار کہتے ہیں کہ بھائی بہت سن لیے توحید کی بات، بہت ہم اس کے بارے میں کیا بات کریں گے، لیکن غلط بات. توحید ایسی چیز ہے جو انسان کو بار بار یاد دلانے چاہیے. اور رسول الثلاثہ ایسی کتاب ہے، کئی علماء جا کر کہتے تھے سناؤ مجھے یہ کتاب، تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو، ہمارا ایمان تازہ ہو. کیونکہ اصل مقصد ہی یہی، اصل مقصد سے انسان جب بھٹک جاتا ہے تو کئی سارے گمراہیاں آ جاتی ہیں، اور انسان توحید کو، ارے توحید کیا چیز ہے، ہم اخلاق کے بارے میں بات کریں یا نماز کے بارے میں بات کریں. نہیں، انسان زندگی بھر نماز پڑھے لیکن وہ شرک کر رہا ہے تو کیا بات ہے. اور آج دیکھیے ہمارے ماحول میں آج بھی موجود ہے، الحمدللہ ابھی کم ہے، تھوڑا بہت الحمدللہ ابھی دقت اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن آج بھی ہر جگہ شرک ہی شرک آپ کو نظر آئے گا. چاہے انسان بچہ پیدا ہوتا ہے تو لے کر جاتے ہیں، یا بچوں کے ہاتھوں میں تعویذ وغیرہ ہوتی ہے، پیروں میں ہوتی ہے. کئی بچوں کو دیکھیے، یا انسان شادی کرتا ہے تو اس میں شرک کرتا ہے، یا انسان کی موت ہوتی ہے تب بھی جا کر وہ کرتے ہیں، عید کے دن جا کر پھول چڑھاتے ہیں، اور حج کے لیے جاتے ہیں تب بھی شرک کرتے ہیں. ایک شیخ کہہ رہے تھے کہ میں ایک بندے کو دیکھا مدینے میں کہ وہ اتنے رو رو کے دعا کر رہا تھا، تو میرا بھی دل وہ ہے، اتنا ماشاءاللہ رو رو کے دعا کر رہا ہے، لیکن پھر میں سنا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعا کر رہا ہے. کس کو دعا کر رہا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کیا کر رہے تھے. تو میں نے بات کی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ مسجدوں میں سوائے اللہ کی کسی اور کو مت پکارو، چاہے وہ رسول ہی کیوں نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ شیخ نے کہا آپ کی کیا رائے ہے؟ دعوت دینے کی کوشش کر رہے تھے، حالانکہ کوئی رائے نہیں ہے، لیکن بات کرنے کا انداز ہے، آپ کی کیا رائے ہے اس میں، آپ کیا بولتے ہیں؟ تو وہ انسان نے کہا واللہ، اور میں جو ہے ایک ایسی جگہ سے ہوں جہاں میں، ہمارے علماء نے یہ بات کری ہی نہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں یہ بات کہ اللہ ہی کو ہی پکارنا چاہیے، آپ کو بتا ہی نہیں چاہیے. کیونکہ کئی بار علماء جو ہے ایسی من گھڑت واقعے لا کر، ایسی بات بتا کر اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنے کو مستحب کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نہیں، جب مصیبت آ جائے تو کہو یا رسول اللہ مدد. جب مصیبت آ جائے تو استغاثۃ بالرسول، یعنی مدد مانگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور کئی سارے آیتوں کو اپنے اپنے منمانی جو ہے اس پہ، یا حدیثوں کو من گھڑت کرتے ہیں کہ ایک بار بارش نہیں ہوئی تھی تو ایک انسان جا کر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر جا کر دعا کر، یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش نازل فرما. یہ من گھڑت واقعہ ہے جس کو لوگ وہ کرتے ہیں. صحیح واقعہ تو یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ، عباس رضی اللہ عنہ کو آگے کہتے ہیں بارش کے لیے، اور کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے ان سے وسیلہ اختیار کرتے تھے، اب آپ زندہ ہیں تو ہم آپ کے ذریعے سے ہم اختیار کرتے ہیں. کیونکہ وسیلے 3 چیزیں سے انسان وسیلہ اختیار، وسیلہ یعنی
نہیں طریقہ. اب چھت پر پہنچنا ہے, وہ لوگ کہتے ہیں سیڑھی چاہیے. بالکل چاہیے, لیکن 3 چیزوں کا ہی جائز ہے وسیلہ. ایک, کوئی زندہ نیک انسان, تو آپ جا کر کہہ سکتے ہیں فلاں فلاں کے دعا کریے, جیسے مساجد میں ہوتا ہے ویسا زندہ انسان ہونا چاہیے. دوسرا, اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اختیار کر, اے اللہ, جیسا وہ غار میں جب 3 لوگ چلے گئے تھے, 3 لوگ چلے تھے, ایک نے کہا میں نے ماں باپ کے لیے دودھ پکڑ کر رات بھر انتظار کیا, اور دوسرے اپنے اپنے اعمال وہ کر رہے تھے, تبھی جو ہے غار کا جو پتھر آ گیا تھا سامنے ہٹ گیا. اور تیسرا ہے اللہ کے اسماء و صفات کے ساتھ, اے اللہ تو رزاق ہے مجھے رزق دے, اے اللہ تو رحیم ہے مجھے رحم فرما. اس طرح سے 3 چیزوں کا وسیلہ اختیار کر سکتے تھے, نہیں تو اور کسی کا وسیلہ اختیار, یعنی مردے انسانوں کا وسیلہ اختیار نہیں کرنا ہے, کسی چیزوں کا وسیلہ اختیار, تعویذ کا وسیلہ اختیار نہیں کرنا ہے, کوئی بھی چیز کا وسیلہ اختیار نہیں کرنا ہے. اور یہ سفارشی بھی نہیں ہو سکتے سوائے یہ سارے چیزوں کے, کیونکہ وسیلے کے بہانے سے ہی شرک آتا. کیونکہ اگر آپ کسی بندے پہ آئے گے بھائی اوپر والا نہیں ہے, یہی ہے سب کچھ, نہیں آئے گا. شیطان وسیلے کے راستے سے ہی آتا ہے شرک کے راستے کے لیے, کیونکہ نہیں اللہ ہی دیا ان کو, ان کے ذریعے سے آپ وہ کرو. تو پہلا ہے توحید ربوبیہ, دوسرا ہے توحید الوہیہ. الوہیہ کہتے ہیں اللہ ہی کی عبادت, یعنی مان لیے آپ 3 چیزوں میں اللہ ہی کی خلق ہے, ملک ہے اور تدبیر ہے, تو اللہ ہی کی عبادت کرو. اور ایسے بہت سارے آیتیں ہیں. اور تیسرے ہیں توحید الاسماء والصفات. توحید اسماء و صفات میں بھی کئی لوگ جن کو ہم اشاعرہ کہتے ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ کے 7 اسماء و صفات مانتے, باقی کے سب تعویل کر دیتے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ید اللہ, اللہ کا ہاتھ ہے. ہم کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ بالکل ہے, لیکن انسان کی طرح نہیں ہے, کوئی تشبیہ نہیں ہے, ہم اس کو ریجیکٹ نہیں کرتے, تعطیل نہیں ہے, ہم اس کی تعویل نہیں کرتے. جیسا اللہ کی شان کو لائق ہے ویسا اللہ کا ہاتھ. وہ لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ کا ہاتھ نہیں, اللہ کی قدرت, ایسے اس کو, یا اللہ کا انعام, تو وہ اس چیز کو بدل دیتے ہیں, معنی کو بدل دیتے ہیں. تو ہم کوئی تکیف, تو 4 چیزیں نہیں کرتے ہیں. ایک ہے تعطیل نہیں کرتے, اس کو ٹھکرا نہیں دیتے کہ بھئی اللہ کا ہاتھ نہیں ہے کچھ بھی, اللہ کا چہرہ نہیں ہے, اللہ کی آنکھیں نہیں ہیں, ایسا نہیں کرتے ہم. دوسری چیز, ہم اس کو تحریف نہیں کرتے, غلط معنی نہیں دیتے, کوئی تعویل نہیں کرتے, کوئی تکیف نہیں کرتے کہ اللہ کا ہاتھ انسان کی ہاتھ کی طرح ہے, کوئی چیز ہم نہیں کرتے ہیں. یہ اسماء و صفات کے باب میں بہت سارے لوگ غلطیوں میں. اور اگر آپ جا کے کسی عام روڈ پر بھی پوچھیں آپ کہ انسان کو پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے, تو کیا بولتے ہیں آپ کو معلوم؟ کیا بولتے؟ عرش پر تو ہے, لیکن عام انسان کیا جواب دیتا ہے؟ دل میں ہے یا ہر جگہ ہے. یہ غلط تصور انسان کے اس میں. اللہ کا علم ہر جگہ ہے, لیکن اللہ ہر جگہ نہیں ہے, اللہ کی قدرت ہر جگہ ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ قلب العبد عرش الرحمن, بندے کا دل جو ہے رحمان کا عرش, نعوذ باللہ, یا دل میں ہے, اس طرح سے بات بولتے ہیں. اللہ عرش پر استوا ہے, لیکن ہر جگہ اللہ کی علم ہے, اللہ کا قدرت ہے, اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے, لیکن ہر جگہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے. لیکن لوگوں کو نہیں معلوم ہے, علم کی کمزوری کی وجہ سے وہ نہیں. تو سب سے بڑا حکم کیا دیا گیا ہے قرآن میں؟ سب سے بڑا حکم کیا دیا گیا ہے؟ کوئی بتا سکے؟ نماز پڑھنے کا, روزہ, کیا حکم ہے؟ سب سے بڑا حکم, سب سے بڑی چیز کس کا حکم دیا گیا ہے جس کی بات ہوئی ہو رہی ہے, وہ ہے توحید. سب سے بڑا حکم جو قرآن حدیث میں سب سے, توحید کی دعوت. صحیح, افراد اللہ بالعبادت, توحید سب سے بڑا حکم. ہر سب سے پہلے توحید, اس کے بعد سب کچھ. سب سے, اس لیے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے, سب سے پہلے توحید کی بات بتا. توحید جب سمجھ میں آئے گا باقی سب چیزیں آسان ہو جائے. اس لیے ہم کبھی بھی دعوت دیتے ہیں, غیر مسلمان کو بھی دعوت دیتے ہیں, توحید پہلے آنا چاہیے. وہ اس کو کئی لوگ کیا کرتے ہیں, ارے آپ مسلمان ہو جائیں گے تو آپ کی بیوی کو چھوڑنا پڑے گا, آپ کو شراب چھوڑنا پڑے گا, آپ کو برقع پہننا پڑے گا کسی خاتون کو. نہیں, یہ سب بعد میں بتائیے. انسان کو پہلے جب توحید آ جاتی ہے تب ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں, کیونکہ دل اس کا بندہ بن جاتا ہے, عبد بن جاتا ہے کہ نہیں؟ انسان کا دل ہر چیز کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے, آسانی ہو جاتی ہے. اور سب سے بری چیز اور سب سے بڑی چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے روکا وہ ہے
کون سی چیزیں؟ شرک، الشرک باللہ، شرک۔ اور شرک کی ایک مثال ہے اللہ دعوت غیرہ معہ، کسی اور کو پکارنا، دعا کرنا۔ دعا ایک بہت بڑا راستہ ہے شرک کا۔ اللہ نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ نے کہا إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو بھی شرک کرتا ہے اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور کوئی ان کے لیے مددگار بھی نہیں، جا کے کوئی مدد کرو تو کوئی جہنم میں مدد نہیں کرے گا۔ تو سب سے بری چیز جو انسان پڑھ سکتا ہے وہ شرک، اور شرک اللہ نے کہا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے، یعنی اللہ کا حق کسی اور کو دے دے رہے ہیں، سب سے بڑا ظلم یہی ہے۔ آج کل ہمارے دماغ میں ظلم کا معنی یہ آتا ہے کہ ظلم کا مطلب کسی پر مانگنا، کسی کو تکلیف دینا، لیکن سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک کرنا۔ اسی لیے ایک شیخ جو ہے اپنے طلاب کے سامنے، اسٹوڈنٹس کے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کر رہا، ایک جگہ زنا کر رہے ہیں، ایک جگہ شراب پی رہے ہیں۔ تو طلاب جو پریشان، کیا معاشرہ کیسے جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، ایسے پریشان ہو۔ پھر اس کے بعد بولے کہ میں تھوڑے لوگوں کو دیکھا وہ اللہ کے سوا کسی اور پہ مانگ رہے ہیں، جھاڑوں کی عبادت، خبروں کی بات۔ تو اللہ نے کہا یہ تو ہوتے رہتا ہے، کیا ہے اس میں کیا بڑی بات؟ تو شیخ نے کہا کہ ابھی تک آپ توحید کا معنی نہیں سمجھے، یعنی دل میں جو تکلیف ہونا ہے وہ اس پہ ہو رہی، قتل ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، زنا ہو رہا ہے، شراب پہ، اس پہ تکلیف ہو رہی ہے آپ، لیکن جو شرک ہو رہا ہے اس کے آپ کے دل میں تکلیف نہیں ہو رہی۔ اس پہ تکلیف ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کیسے لوگ عبادت کر رہے ہیں کسی اور مسلمان کر رہے ہیں، دوسروں کی تو بات دور کریں گے، مسلمان کیسے اللہ کے سوا کسی اور کو۔ تو اس کی تکلیف سب سے زیادہ، اس کی تکلیف انسان کو ہونا ہے، تبھی وہ انسان توحید کا معنی سمجھتا ہے۔ کیونکہ وہ انسان عبادت کرتے ہوئے بھی وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا تو کتنی بڑا نقصان۔ وہ تو سمجھ رہا ہے میں تو نمازی ہوں، میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو یہ سب کرنے والا ہوں، لیکن اللہ نے کہا إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ اللہ نے کہا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، اللہ معاف نہیں کرتا شرک کے ساتھ، شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا، يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، چاہے وہ کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو اللہ سب معاف کرنے والا ہے شرک کے علاوہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعظم الذنب، جان لو، رسول اللہ بار بار بتا رہے تھے لوگوں کو سب سے بڑا گناہ کیا ہے، ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ اللہ کے ساتھ آپ ایک پارٹنر بنا، ند یعنی برابر بنا رہے ہیں، اور اسی نے آپ کو پیدا کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من لقی اللہ لا یشرک به شیئا دخل الجنہ، اللہ ہم سب کو بھی بنائے جو اللہ سے ملتا ہے کسی کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ ومن لقیہ یشرک به شیئا، اللہ ہم کو بچائے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے اللہ سے ملتا ہے، یدخلہ دخل النار، تو وہ جہنم میں داخل ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعا کے معاملے میں من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، جو مرتا ہے اور ایسی حالت میں مرتا ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے، ندا برابر بناتا ہے، دخل النار۔ دعا کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، کس کے ساتھ شرک مت کرو۔ تو شرک کے دو قسمیں، آخری بات میں کہہ کر بات ختم کروں گا۔ شرک کے دو قسمیں کون بتائیں گے؟ شرک اصغر اور شرک اکبر، ایک چھوٹا شرک اور ایک بڑا شرک۔ چھوٹا تو بڑا رہتا کیسا؟ ایک ہے شرک الاصغر اور شرک اکبر۔ شرک اکبر کس کو کہتے ہیں؟ شارٹ میں بتا دیتا ہوں، جو کسی کے ساتھ شریک کرنا ہے اور وہ انسان دین سے نکل جاتا ہے، دین سے نکل جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شرک اکبر کرتا ہے، کسی اور کو پکارتا ہے یا ایسی چیز کر دیتا ہے تو وہ دین سے لخروج الانسان عن دینہ۔ اور دوسرا ہے شرک اصغر۔ شرک اصغر
صرف عمل میں آ سکتی ہے یا بول میں آ سکتی ہے، عمل یا بول، دل میں نہیں رہتا، اس کے دل میں نہیں رہ سکتا. جیسے ریاکاری کر رہا ہے تو عمل میں ریاکاری کر رہا ہے، یعنی دل میں سے شروعات ہوتی ہے لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی دکھانے کے لیے کر رہا ہے، تو اس سے انسان دین سے تو نہیں نکلتا ہے لیکن اس سے بھی بچنا چاہیے. شرک اصغر جو ریاکاری ہے یا چھوٹے چھوٹے شرک ہے، جیسے بدگمانی کر رہا ہے انسان، تو یہ چھوٹے چھوٹے شرک ہے. اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، تو اس سے بھی بچنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے انشاءاللہ. ابھی کتاب شروع ہوگی. 3 اصول کیا ہیں ابھی شیخ بتائیں گے انشاءاللہ آگے آنے. 3 رسائل، تو پہلا سورہ عصر کے بارے میں بتایا، دوسرا ولا والبراء کہ دوستی بھی انہی سے کرنی چاہیے، اور تیسری بات بتائی ہے شیخ نے کہ سب سے بڑی چیز جو ہے جس سے شروعات کرنا ہے وہ ہے توحید. توحید سے اس لیے میں کتاب لکھ رہا ہوں، اس لیے شیخ نے یہ کتاب لکھی ہے، یہ 3 اصول. تو 3 اصول کیا ہیں اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلی درس میں کریں گے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی جمع ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے اور مصیبتوں کو حل کرے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.